تھے، اور 1 سال کے اندر پورا قبیلہ بنی عبد الاشہل حلقہ بگوش اسلام ہو کر 80 سے زیادہ لوگ اگلے سال حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں اسی وادی منا میں عقبہ کے میدان میں عقبہ کی گھاٹی میں رات کو بیعت کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کی محنت ہے جس سے دل بدلتے ہیں، ذہن بدلتے ہیں، عقل بدلتے ہیں، انسان کی سوچ بدلتی ہے، اس کے تعلقات بدلتے ہیں، اس کا رخ بدلتا ہے، اس کے رابطے بدلتے ہیں، انسان کے رشتے بدلتے ہیں۔ قرآن حکیم انسان کو سچے رابطے اور رشتے سکھاتا ہے، یہ تعلقات، درست تعلقات استوار کراتا ہے، انسان کو علم و حکمت سے آراستہ کرتا ہے، اس کو دنیا میں بیٹھے ہوئے عرش عظیم سے اس کو جوڑ دیتا ہے۔ اسی لیے تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا، فرمایا قرآن کیا ہے؟ القرآن هو حبل اللہ المتین، قرآن یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے پاس ہے، دوسرا سرا بندوں کے پاس ہے۔ عصمۃ لمن تمسک بہ، جو اس کے ساتھ جڑ گیا وہ بچ گیا، ونجات لمن اتبعہ، اور جس نے اس کی تابعداری کی، اس کے پیچھے چلا وہ بچ گیا۔ من جعلہ قادہ امامہ قادہ الی الجنہ، جس نے قرآن کو اپنے آگے رکھا یہ قرآن اس کو جنت تک پہنچائے گا۔ ومن جعلہ وراء ظہرہ، جس نے اس کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا یہ قرآن اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اس لیے فرمایا نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجۃ لک او علیک، قرآن یا تو تیرے حق میں دلیل ہے یا تیرے خلاف دلیل ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا رب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعن، بہت سے قرآن پڑھنے والے وہ بھی ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ان پر لعنت کرتا ہے، کیونکہ وہ قرآن کی بات نہیں مانتے، اس کے پیچھے نہیں چلتے، اس کی اتباع نہیں کرتے، اس کے حکموں کی اطاعت نہیں کرتے، اس کی عظمت محبت میں اور اس کے علم اور حکمت کے سیکھنے میں اپنا وقت نہیں صرف کرتے۔ فرمایا یہ قرآن ان کو لعنت کرتا ہے۔ اور وہ بھی ہیں کہ کئی 100 سال پہلے اللہ نے فرشتوں کو جب سورہ طٰہٰ سنائی تو فرشتے کہنے لگے طوبیٰ لأجواف حملہا طوبیٰ لألسنۃ قرأہا، کتنے خوشبخت ہیں وہ لوگ، وہ دل جن میں یہ قرآن محفوظ ہوگا، کتنی خوشبخت ہیں وہ زبانیں جن زبانوں سے یہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے گی۔ ہمارے والد صاحب مرحوم، طاہر جان مرحوم، اللہ ان بزرگوں کی قبروں پر کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے، جن کی مجلسوں سے قرآن کی محبت پیدا ہوتی، جن کی صحبت سے قرآن حکیم کے علم کا شوق پیدا ہوتا، رغبت پیدا ہوتی تھی اور قرآن حکیم کی عظمت پیدا ہوتی تھی۔ سینکڑوں ہزاروں دلوں کو انہوں نے بدل دیا، قرآن کی طرف ان کا رخ موڑ دیا۔ یہی نبوت کا سب سے بڑا کمال تھا کہ قرآن حکیم کے علوم کے مرکز بنائے جائیں، اس کے لیے امت کو کھڑا کیا جائے، بچوں کو بھی، جوانوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، سب کے سب لوگ قرآن حکیم کے علوم کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نقل کرتے ہیں تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، ہم نے ایمان بھی رسول اللہ سے سیکھا، ہم نے قرآن بھی رسول اللہ سے سیکھا۔ اس لیے دونوں چیزیں سیکھنے والی، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں ان اسفر البیت بیت لیس فیہ شیء من القرآن، سب سے اجڑا ہوا ویران گھر وہ ہے جس میں قرآن حکیم کا کوئی حصہ موجود، جہاں قرآن نہیں وہ اجڑا ہوا گھر ہے۔ حبر ہذہ الامہ مفسر القرآن سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن فہو کالبیت الخارب، فرمایا جس انسان کے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں وہ اجڑے ہوئے ویران گھر کی طرح ہے۔ جس دل میں قرآن نہیں، اس کا کوئی حصہ محفوظ نہیں، وہ تو اجڑا ہوا ویران گھر ہے۔ اب آبادی کس چیز کا نام ہے؟ آج آبادی ہم سڑکوں کا نام سمجھتے ہیں، آج آبادی ہم صرف مکانوں کی تعمیر کا نام سمجھتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے یہاں آبادی کس چیز کا نام ہے؟ جہاں قرآن پڑھنے والے لوگ موجود ہوں، قرآن پڑھانے والے لوگ موجود ہوں۔
اس لیے اللہ نے سب سے پہلے معلم قرآن بھیجا، اللہ نے اپنے پیغمبر کو معلم بنایا اور پہلے استاذ بنا کر پھر استاذ کے اوپر قرآن نازل کیا۔ اللہ چاہتا تو قرآن حکیم کو ہر پیدا ہونے والے بچے کی بغل میں قرآن کا ایک نسخہ موجود ہوتا، لیکن قرآن ہر انسان کو نہیں دیا، یہ پیغمبر پر اتارا ہے۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم آپ پر ایک بھاری بوجھل بات اتار رہے ہیں۔ قرآن ذمہ داریاں دیتا ہے، انسان کو ذمہ دار بناتا ہے۔ باپ بن کر کیا ذمہ داری ادا کرے گا، بیٹا بن کر کیا ذمہ داری ادا کرے گا، پڑوسی بن کر کیا ذمہ داری ادا کرے گا، شہری بن کر کیا ذمہ داری ادا کرے گا، مقتدی بن کر کیا ذمہ داری ادا کرے گا، استاذ بن کر کیا ذمہ داری ادا کرے گا، شاگرد بن کر کیا ذمہ داری ادا کرے گا، اب اسی طریقے سے جج بن کر کیا ذمہ داری ادا کرے گا، اسی طرح سائل بن کر کیا ذمہ داری ادا کرے گا، اور پھر اسی طرح خلیفہ وقت بن کر کیا ذمہ داری ادا کرے گا۔ قرآن انسانوں کو ذمہ داریاں سکھاتا ہے، ہر فرد کو اس کی ذمہ داری پر کھڑا کرتا ہے کہ اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اسی لیے ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا آپ کا کیا حال ہے، کہنے لگے ہمارا حال پوچھتے ہو، ہمارا حال تو وہ ہے جب ہماری مرضی آتی ہے ہم اللہ سے بات شروع کر دیتے ہیں، جب ہمارا جی کرتا ہے کہ اللہ ہم سے بات کرے تو اللہ ہم سے کلام شروع کر دیتا ہے، گفتگو شروع کر دیتا ہے۔ اللہ والوں کی باتیں بھی بڑی نرالی ہوتی، انہوں نے فرمایا مسئلہ سمجھ نہیں آیا، آپ کہتے ہیں جب ہماری مرضی ہوتی ہے تو ہم اللہ سے باتیں شروع کر دیتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ کہنے جب ہماری مرضی آتی ہے اللہ سے باتیں کریں تو ہم نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نماز میں کیا ہوتا ہے؟ ان العبد اذا صلی یناجی رب، جب بندہ نماز پڑھتا ہے اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، بندہ رب سے باتیں کرتا ہے، اب بندہ رب سے کلام کرتا ہے، بندہ رب سے گفتگو کرتا ہے، اور فرمایا جب آپ چاہتے ہیں ہمارا دل کرتا ہے اللہ ہم سے گفتگو کرے تو پھر کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا پھر ہم قرآن کھول لیتے۔ فرمایا قرآن کیا ہے؟ یہ کلام اللہ ہے، القرآن کلام اللہ۔ فرمایا فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، اللہ کے کلام کو سارے کلاموں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جس طرح اللہ کی ذات پاک کو خود ساری مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے، اللہ کے کلام کو وہی فضیلت حاصل ہے۔ اسی لیے فرمایا جو اللہ کا قرآن پڑھنے والے ہیں پھر ان کو بھی وہی فضیلت ملتی چلی جاتی ہے، وہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچتے ہیں، وہ بلندیوں تک پہنچتے ہیں، قرآن پستیوں سے اٹھا کر بلندیوں تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی عدد درج الجنت عدد آی القرآن، جنت کے درجوں کی تعداد وہ قرآن حکیم کی آیات کے برابر ہے۔ اب جو جنت کے درجوں پر پہنچنا چاہتا ہے تو دنیا میں پہنچ سکتا ہے، کیسے پہنچے گا؟ قرآن کی جتنی آیتوں سے تعلق جوڑے گا جنت کے اتنے درجوں سے اس کا تعلق بن گیا۔ عدد درج الجنت عدد آی القرآن، اس لیے قرآن حکیم کے حامل کو، قرآن حکیم کے صاحب کو، قرآن حکیم کے حافظ کو، قرآن حکیم کے عالم کو قیامت کے دن بلایا جائے گا سارے محشر والوں کے سامنے کہ دنیا میں تم نے قرآن حکیم کے علم کو اپنے سینے میں جگہ دی، قرآن کے الفاظ کو جگہ دی، اس کے معنی اور مطلب پر غور و فکر کیا، تو نے اس کے ساتھ نسبت اور تعلق جوڑا، آؤ یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن کو بلایا جائے گا، آؤ آ کر کیا کرو؟ اقرا، آج قرآن پڑھو۔ محشر کے میدان میں سب محشر والوں کو قرآن سناؤ، ہر قاری سب لوگوں کو قرآن سنائے گا، ہر عالم سب امتوں کو قرآن سنائے گا، اور ہر قرآن حکیم کا آج دنیا میں اس کے لیے وقت لگانے والا بے شک اسے آج کوئی نہ پہچانے، لیکن قیامت کے دن سب اسے پہچانیں گے، یہ قرآن والا ہے۔ یقال لصاحب القرآن اقرا ورتقی ورتل، آج قرآن پڑھ اور ورتقی اور جنت کے درجوں پر چڑھ، اور ورتل ٹھہر ٹھہر کا قرآن پڑھ، مزے لے کر قرآن پڑھ۔ قرآن پڑھنے میں بھی حلاوت ہے، ان لہ لحلاوۃ وان علیہ لطلاوۃ، قرآن پڑھنے میں اپنا مزہ ہے۔ قرآن جب پڑھا جاتا ہے نماز میں پڑھنے کا اور مزہ، استاذ کے سامنے پڑھنے کا اور مزہ، اسی طرح نفلوں میں پڑھنے کا اور مزہ، میدان جنگ میں اتر کر پڑھنے کا اور مزہ، تجارت میں جا کر آپ تجارت کے مقام پر قرآن پڑھتے ہیں اس کا اور مزہ، گھر میں رات کی تاریکیوں میں بیٹھ کر اپنے کمرے کے اندر قرآن پڑھتے ہیں اس کا اور مزہ۔ جہاں قرآن پڑھیں گے ہر دفعہ قرآن حکیم کی
تلاوت کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ لا یخلق بکثرت الرد، جتنا پڑھیں گے ہر دفعہ پڑھنے میں نیا مزہ آئے گا، ہر دفعہ پڑھنے میں قرآن حکیم کے علم کے نئی حکمت کے ابواب کھلیں گے، انسان کی عقل روشن ہوگی۔